أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعجل فرجهم. ہمارا درس اور گفتگو چل رہی ہے سورۃ حجرات میں آیت 12 اور آیت نمبر 12 کے بارے میں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، بہت سارے ظنون سے بچو. بعض ظن اسم، اس لیے کہ بعض ظن گناہ ہے. ولا تجسسوا ولا یغتب، اور تجسس نہ کرو اور نہ ہی غیبت کرو. بعضکم بعضا، ایک دوسرے کے تجسس نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، بس تم اس سے کراہت کرتے ہو. فاتقوا اللہ، اور اللہ کی تقوی اختیار کرو. ان اللہ تواب الرحیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. شریفہ کی تفسیر مستقل بیان ہو رہی ہے اور کافی نکات کو اس کے ذیل میں بیان کیا گیا چیزوں کو. آج ہم کچھ نکات پڑھتے ہیں کہ جو یعنی اس آیت شریفہ کے ذیل میں صاحب کتاب نے بیان کیے ہیں. بہرحال اللہ نے آخر میں یہ حکم فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان گندگیوں میں مبتلا ہو جائے تو اسے اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. بعد میں نتیجہ آخر میں اللہ سے توبہ کرے، اور اگر کسی شخص کے مسئلے میں اس نے ایسا کیا ہے، غیبت کی ہے یا کسی کو ایذا پہنچائی ہے یا غیبت کی ہے، تو اس سے خود معذرت کرے، معافی مانگے اور اپنے آپ کو اس سے یعنی معاف کرائے. اللہ بھی انشاءاللہ معاف کر دے گا. اتقوا اللہ، اختیار کرو. ان اللہ تواب الرحیم، اللہ توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی بعض نکات اس آیت شریفہ کے ذیل میں. نمبر 1، امنیت کامل وہم جانبۂ اجتماعی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے لیے امن و امان چاہتا ہے کہ ہر اعتبار سے سماج اور معاشرے میں امن و امان رہے. اور یہ جو آیت شریفہ ہے، اس آیت شریفہ میں مثلا جو ہے وہ سوء ظن کو منع کیا، غیبت کو منع کیا، سوء ظن کو منع کیا، تجسس کو منع کیا، غیبت کو منع کیا. مثلا سوء ظن، تجسس اور غیبت. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی آیت نمبر 12 سورہ مبارک حجرات کی آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ سوء ظن سے پرہیز کرو، ظنون سے پرہیز کرو. اس لیے بعض ظن جو ہے اسم ہے، ظن سے پرہیز کرو کہ جو سبب بنتا ہے کس چیز کا؟ تجسس کا. تجسس سے پرہیز کرو. جو سبب بنتا ہے مثلا غیبت کا، جب آپ کو لوگوں کے اسرار معلوم ہوں گے تو آپ ان کی غیبت کرو گے. تجسس کا مطلب کیا ہے؟ بحث کرنا، جستجو کرنا، تلاش کرنا. تو جب آپ کو لوگوں کے راز اور اسرار اور ان کے پرسنل نجی معلومات آپ کو ہاتھ لگے گی اور آپ ان کو جان لیں گے، تو
تو وہ غیبت کا سبب بنیں گے. تو لہٰذا اللہ عز و جل نے سب سے پہلے منع کیا کس چیز کو؟ سوء ظن کو. تو سوء ظن نہیں ہوگا تو آپ تجسس نہیں کریں گے. تجسس سوء ظن کی وجہ سے ہوتا ہے عام طور سے، یعنی پہلے سوء ظن بدگمانی اور پھر تجسس اور پھر اس کے بعد غیبت. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے سماج اور معاشرے کو ہر اعتبار سے یعنی صاف ستھرا اور امن و امان میں رکھنا چاہتا ہے. لہٰذا اگر یہ چیزیں ہوں گی، یعنی سوء ظن ہوگا تو امن ختم ہوگی، تجسس ہوگا تو امن ختم ہوگی، غیبت ہوگی تو امن ختم ہوگی. حالانکہ پروردگار عالم کیا چاہتا ہے کہ سماج اور مجتمع امن و امان کے ساتھ رہے، محفوظ رہے، ایک اچھا اور بہترین معاشرہ رہے. دستور آئے ششگانے یہ کہ در دو آئے فوق مطلع شدے، یعنی جو 6 دستور قوانین بیان کیے ہیں جو اوپر والی آیت میں بیان ہوئے ہیں. نہیں از سخریے 1، عیب جوئی 2، یعنی مسخرہ نہ بناؤ کسی کا، اللہ نے اس کو منع کیا ہے 1. عیب جوئی کسی کے عیب بیان نہ کرو، کسی کے عیب فاش نہ کرو 2. والقاب زشت اور کسی کو برے لقب سے نہ پکارو. وگمان بد اور بدگمانی نہ کرو. و تجسس نہ کرو. غیبت نہ کرو. یعنی یہ جو 6 دستور حیات، دستور زندگی، انسانوں کی زندگی میں جو 6 چیزیں بتائی ہیں، آیت نمبر 11 سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 میں یہ 6 چیزیں بتائی گئی ہیں. ان 6 چیزوں میں انسان اور مجتمع کی امن و امان کی گویا ضمانت ہے. یعنی اگر ان 6 چیزوں سے انسان پرہیز کرے، سماج اور مجتمع پرہیز کرے ان چیزوں سے، ان 6 چیزوں سے، تو امن و امان بالا ہوگا، سماج میں امان ہوگی، سماج میں مشکلات پیدا نہیں ہوں گی. ہر گابت طور کامل در یک جام پیادہ شود، جب بھی، جہاں پر بھی، جس سماج اور معاشرے میں بھی، اور چاہیے کہ ہر سماج اور معاشرے میں ان 6 چیزوں کو عمل میں لایا جائے. تو عمل میں لایا جائے وہ پیادہ شود آبرو و حیثیت افراد جامع را از ہر نظر بیمہ میں کناد. یعنی یہ سماج اور معاشرے کو ہر اعتبار سے، انسانوں کی عزت کو، انسانوں کی حیثیت کو، عظمت کو، بلندی کو، ہر چیز کو یہ ہر اعتبار سے کیا محفوظ کرتی ہیں. یعنی اب اگر سماج میں بدزنی نہ ہو، سماج میں جو جاسوسی نہ ہو، جستجو نہ ہو، صحیح، سماج میں سخریہ نہ ہو، سماج میں برے لقاب سے نہ نوازے کسی کو، سماج میں غیبت نہ ہو، یعنی سخریہ مسخرہ بنانا کسی کا، سامنے والے کو آپ جو ہیں وہ یعنی مسخرہ بنا رہے ہیں، آپ اس کو سلیق نہیں سمجھ، اس کو جو ہے کمزور سمجھ رہے ہیں. عیب جوئی کسی کی جستجو کرنا، عیبوں کو تلاش کرنا، عیبوں کے بارے میں جستجو کرنا، عیبوں کو تلاش کرنا. القاب زشت برے القاب سے کسی کو نوازنا، گمان بد بدگمانی کرنا، تجسس جاسوسی کرنا، غیبت پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا. تو اگر یہ سب چیزیں سماج میں نہ ہوں تو سماج واقعاً اچھا اور بہترین سماج بن سکتا ہے، اور سماج کو برائیوں سے بچایا جا سکتا ہے، سماج کو غلط اور یعنی امن و امان میں اسے سماج کو امن و امان میں رکھا جا سکتا ہے، اور بری چیزوں سے اسے بچایا جا سکتا ہے. کیونکہ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے بہت ساری مشاکل پیدا ہوتی ہیں اور بہت ساری مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، اور انسان مشکلات میں گر جاتا ہے اور سماج اور معاشرہ خراب ہوتا ہے. نہ کسی میں توانت بعنوان خود برتر بینی، نہ یہ کہ مثلا کوئی ایک دوسرے پر جو ہے مثلا جو ہے وہ اپنا آپ کو سمجھے، دیگران را وسیلہ تفریح و سخریہ قرار دہد، اور دوسروں کو جو ہے وہ اپنی تفریح اور مسخرے کا جو ہے وہ مثلا جو ہے وہ وسیلہ قرار دے لے. یعنی سامنے والے کو مسخرے کے لیے، بس تفریح کے لیے ہے شخصیت، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی اپنے آپ کو بڑا مان رہا ہے، بہت اچھا مان رہا ہے، اونچا مان رہا ہے، اور سامنے والے کو بس اتنا ہی مان رہا ہے کہ اس سے مسخرہ کر لیا جائے، تفریح کر لی جائے، اسے چھیڑ لیا جائے، بس نا. ورنہ ہمیں توانات اور انسان نہیں کر سکتا، انسان کو نہیں چاہیے زبان و عیب جو ان و اون بگر شاید کہ زبان کو ایک دوسرے کے عیب بیان کرنے میں استعمال کرے. ورنہ بالقاب زشت اور نہ کو بری الفاظ کے لیے استعمال کرے، یعنی اس زبان سے انسان
کسی برے القاب سے نوازے. حرمت و شخصیت افراد را اگر ہم بشکن اور برے القاب اور برے الفاظ سے وہ سامنے والے کی حرمت اور سامنے والے کی عظمت و اہمیت کو پامال کرے، درہم کرے نہیں برباد کرے، پامال کر دے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے ان سب چیزوں سے کیا کیا ہے؟ منع فرمایا ہے. نہ حق دارد حتی گمان بد ببرد، بدگمانی نہیں ہونی چاہیے. یعنی یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں، جو بدگمانی کے بارے میں آپ سب خوب بہت یعنی پڑھ چکے، کافی اس پہ درس ہو چکا، کئی مرتبہ بیان ہو چکا. بدگمانی نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے. بدگمانی بہت یعنی نقصان، قتل و غارت اور مشکلات پیدا کر دیتی ہے. نہ حق دارد حتی گمان بد ببرد، نہ در زندگی خصوصی افراد و جستجو بے پردازد، اور نہ یہ حق ہے انسان کو کہ وہ ایک دوسرے کے پرسنل معاملات میں، نجی معاملات میں، ذاتی مسائل میں، ذاتی چیزوں میں دخل اندازی کرے. انسان کا اپنا پرسنل معاملہ ہے، اپنے اس کے معاملات ہیں، اس کی اپنی مثلا جو ہے وہ سوچ اور وچار ہے. آپ کسی کے نجی معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے. ورنہ عیب پنہانی انارا برائے دیگان فاش کناد، اور نہ ہی دوسروں کو عیبوں کو دوسرے لوگوں میں جو ہے وہ فاش کریں، ظاہر کریں. اگر آپ کو کسی کے کسی عیب کا پتہ چل بھی گیا صحیح، تو آپ کا یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ آپ اس عیب کو برسر عام بیان کریں، برسر میدان بیان کریں، مجمع عام میں بیان کریں، یا لوگوں میں بیان کریں، یا کسی کو بتلائیں. نہیں، بلکہ اگر آپ کو اس کے عیب کا کسی طرح پتہ چل بھی گیا، آپ نہیں چاہ رہے تھے پتہ لگانا، پھر بھی آپ کو پتہ لگ گیا، تو حق کیا ہے آپ کا؟ پھر حق کیا ہے؟ اگر مان لو آپ جاسوسی نہیں کیا، آپ تجسس نہیں کیا، جستجو نہیں کی، عیب جوئی نہیں کی، لیکن مثلا آپ کو پتہ چل گیا کسی کے عیب کا، فرض کسی کے عیب کا آپ کو معلوم ہو گیا کہ فلاں شخص میں یہ عیب ہے، فلاں شخص مثلا یہ کرتا ہے، فلاں شخص یہ غلط کرتا ہے مثلا، تو آپ کا فرض کیا ہے کہ آپ خاموشی اس کے پاس جا کے اسے سمجھائیے، بتائیے بھائی آپ کی یہ چیز اچھی نہیں ہے، دیکھیے مناسب نہیں ہے، آپ کے لیے اچھا نہیں ہے کہ آپ ایسے کام انجام دیں، آپ اس برائی کو انجام دیں، ایسے ہی نہیں ہے. اور خاموشی سے سمجھائیں، بتائیں اور چھپائیں اس کے عیب کو، کیونکہ لوگوں کے عیبوں کو بیان کرنا صحیح نہیں ہے. اس طریقے سے برسر عام یا بلا وجہ آپ جو ہے لوگوں کے عیبوں کو بیان نہیں، بلکہ ان کے عیوب کو چھپائیں اور ان پر پردہ ڈالیں. اللہ ستار العیوب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ستار العیوب ہے، وہ عیبوں کو چھپاتا ہے لوگوں کے، اور وہ انسانوں کے عیوب کو چھپاتا ہے. تو لہٰذا ہمیں بھی اپنے مومن بھائیوں کے، اپنے برادران کے عیبوں کو چھپانا چاہیے. یہ نہیں کہ ان کو برسر عام لوگوں کے سامنے جو ہے ہم ان کو بیان کریں کسی میں کوئی عیب ہے، نہیں، بلکہ چاہیے کہ اس سے پرہیز کریں، گریز کریں، اس سے برسر عام بیان نہ کریں اور اس کی اصلاح کی کوشش کریں، نہ کہ اس کی ذلیل کرنے کی کوشش کریں کہ دیکھو فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں یہ غلط کرتا ہے. نہیں، بلکہ آپ اسے خود جا کے سمجھائیے تاکہ وہ اس برائی کو چھوڑ دے، تاکہ اس سے یہ کمی نقص دور ہو جائے، عیب دور ہو جائے. نہ یہ کہ آپ اسے جو ہے وہ ذلیل کریں یا اس کے اس عیب کو 10 لوگوں میں بیٹھ کے بیان کریں یا اس کے پاس جا کے بیان کریں، تو اس کے پاس جا کے بیان کریں تو اس سے کہیں مثلا یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ عیب ببا تعبیر دیگر انسان چہار سرمایہ دارات میں انہا باید در دجھائی این قانون قرار گیرد و محفوظ باشد جان و مال، جان و مال و ناموس و آبرو. اور انسان کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے تاکہ اس کو جو ہے وہ سرمایہ زندگی جو ہے، سرمایہ ہے اس کا، انسان کا جو اپنا سرمایہ ہے وہ محفوظ رہ سکے. اور مثلا جو ہے وہ جان ہے، مال ہے، ناموس ہے، آبرو ہے، یعنی انسان ان چیزوں سے، یعنی انسان برائیوں سے، ایسی غلط چیزوں سے جن کو قرآن نے، اہل بیت نے، اسلام نے، سماج اور معاشرہ، عقل جن کو منع کرتی ہے کہ سب نہیں ہونے چاہیے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ انسان کی جان، مال، ناموس، آبرو سب محفوظ رہے. اس لیے کہ اللہ عز و جل انسان کی جان کی بہت زیادہ قیمت مانتا ہے اور جانتا ہے اور بیان کرتا ہے وہ، اور انسان کے مال کا بھی احترام کرتا ہے، تو انسان کی عزت اور آبرو کا بھی احترام کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ انسان کی آبرو محفوظ رہ جائے. ہاں، انسان کی آبرو پامال نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی انسان کی
جان، مال، عزت، آبرو، ان سب کی حفاظت کرتا ہے اور ان سب کی جو ہے وہ اہمیت کو جانتا ہے اور بیان کرتا ہے اللہ عز و جل ان کی اہمیت کو. یعنی انسان کی جان بہت عزیز ہے، انسان کا مال بہت عزیز ہے، اس کی ناموس بہت عزیز ہے، اس کی آبرو عزت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب چیزوں کا خیال رکھتا ہے. لہٰذا انسان کوئی ایسے غلط کام انجام دے گا جس کو قرآن نے خود منع کیا، اللہ نے منع کیا، یہ ایسا نہ ہو کہ ایسے غلط کام انجام دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے. ان تمام چیزوں کو پامال کر دے، ان تمام چیزوں سے ہاتھ دھو لے، جان سے، مال. کیونکہ جب بدگمانی ہوگی، جب جو ہے تجسس ہوگا، جب غیبت ہوگی، عیب جوئی ہوگی، ایک دوسرے کو برے القاب سے نوازا جائے، ایک دوسرے کو برے القاب سے نوازا جائے گا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کی جان پہ بھی بن سکتی ہے، آپ کا مال بھی خراب ہو سکتا ہے، آپ کی ناموس میں بھی حرف آ سکتا ہے، آپ کی عزت بھی پامال ہو سکتی ہے. اور ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے. یعنی بدگمانی کی وجہ سے کتنے جھگڑے بن جاتے ہیں، کتنے فسادات ہو جاتے ہیں، اس میں جان بھی چلی جاتی ہے، تو مال بھی ضائع ہو جاتا ہے، تو آبرو بھی ختم ہو جاتی ہے. یہ واقعی میں سماج میں موجود ہے. لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم تعلیمات قرآنی اور اسلامی پر عمل کریں تاکہ بہترین خوشبودار، بہترین سماج بن سکے، بہترین مجتمع بن سکے، اور ہر انسان امن و امان محسوس کرے اور کسی طرح کا اس پر کوئی خوف نہ ہو. اور یہ اللہ عز و جل بہرحال جب انسان اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، اور انسان اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے، لوگ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں، تو یقیناً سب چیزیں آسان ہیں. یعنی انسان امان میں بھی رہے گا، اس کی عزت بھی محفوظ ہوگی، جان بھی محفوظ ہوگی، ناموس بھی اور بھی سب محفوظ ہو جائے گا اگر انسان اللہ کے بنائے ہوئے قوانین اور دساتیر پر عمل کرے، ان پر عمل پیرا ہو اور ان کو اپنی زندگی میں ڈالے. نقتفی علی تعبیرات انشاءاللہ و روایات اسلامی انشاءاللہ غدن سے جی. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ.